وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے شاہمیر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نظریں سیدھا اس دراز پر تھی جہاں اسے یقین تھا کہ پاسپورٹ رکھا ہے۔ بس یہی موقع ہے، اس نے دل میں خود سے کہا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دراز کھولا اور کاغذات الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنا پاسپورٹ نظر آ گیا۔ اس کے چہرے پر امید کی ایک ہلکی سی جھلک آئی، مگر اسی لمحے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ نازنین کا رنگ فق ہو گیا۔ گھبراہٹ میں اس نے پاسپورٹ اٹھایا اور فوراً واش روم میں جا کر چھپ گئی۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی سانس رک کر باہر کی آوازیں سننے لگی۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شاہمیر واپس آ چکا تھا۔ نازنین دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور شاہمیر اندر آیا۔ وہ شاور لینے آیا تھا۔ نازنین نے گھبرا کر فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد جب شاہمیر دروازہ لاک کرنے کے لیے مڑا تو اس کی نظر اچانک نازنین پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس کے ہونٹوں پر پر اسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم یہاں ہو؟ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ نازنین کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ میں اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ شاہمیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور اچانک اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ روک دیا۔ پاسپورٹ چرانے آئی تھی؟ اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ نازنین نے جھٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے۔ شاہمیر کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ جب تم میری منگیتر تھی تب بھی میں نے تمہیں بھاگنے نہیں دیا، وہ دھیمی مگر خطرناک آواز میں بولا۔ پھر اس کی آنکھیں سخت ہو گئیں۔ اور اب تو تم میری بیوی ہو۔ نازنین کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ نازنین دیواریں سے لگ گئی اور کانپ رہی تھی، چونکہ شاہمیر کی گرفت اب بھی اس کے بازو پر مضبوط تھی۔ مجھے جانے دے، اس کی آواز بمشکل نکلی۔ شاہمیر نے اس کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالی، پھر اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ چھین لیا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے پاسپورٹ کو دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا ہنسا۔ تم واقعی سمجھتے ہو اس پاسپورٹ کے ساتھ تم یہاں سے بھاگ جاؤ گی؟ نازنین کا دل ڈوب گیا۔ اچانک شاہمیر نے پاسپورٹ کو کھولا اور اس کے سامنے لہرا دیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ وہ اس کے بہت قریب جھکا۔ تم بھاگ کر جاؤ گی کہاں؟ نازنین نے نظریں چرا لی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ شاہمیر کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم واقعی کچھ نہیں جانتی ہے نا؟ نازنین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ شاہمیر نے پاسپورٹ بند کیا اور اگلے ہی لمحے وہ پاسپورٹ اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ لو، لے جاؤ۔ نازنین ساکت رہ گئی۔ یہ وہ رد عمل نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی۔ آپ مجھے جانے دے رہے ہیں؟ شاہمیر نے گہری نظر سے اسے دیکھا جیسے کوئی راز چھپا رہا ہو، پھر وہ آہستہ سے بولا، جاؤ، اگر ہمت ہے دروازہ کھولو اور اس گھر سے باہر نکل جاؤ۔ نازنین نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے بعد تیزی سے وہ کمرے سے باہر نکلی اور حویلی کے مین دروازے تک پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے اس کی آنکھیں رک گئی۔ باہر 4 مسلح گارڈز کھڑے تھے اور ان کے درمیان ایک پولیس آفیسر کھڑا تھا جو سیدھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مس نازنین، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ نازنین کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اسی لمحے پیچھے سے شاہمیر کی پرسکون آواز آئی، میں نے کہا تھا نا، تم نہیں جانتی باہر تمہارا انتظار کون کر رہا ہے۔ نازنین نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ شاہمیر دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، کیونکہ وہ پولیس تمہیں بچانے نہیں آئی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے الفاظ گرے، وہ تمہیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ نازنین کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ تم پر قتل کا الزام ہے۔ 1 سال پہلے شام کا وقت تھا۔ شاہ خاندان کی پرانی مگر شاندار حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں خاندان کے تمام بڑے لوگ جمع تھے۔ شاہمیر کے دادا سکندر شاہ صوفے پر بیٹھے تسبیح گھما رہے تھے، جبکہ ان کے پاس ہی شاہمیر کے والد سلیمان شاہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اب شاہمیر کی شادی کا فیصلہ کر لینا چاہیے، سکندر شاہ نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت سیڑھیوں سے اترتا ہوا شاہمیر بھی ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ لمبا قد، سنجیدہ آنکھیں اور پررعب شخصیت، وہ ہمیشہ کی طرح خاموش نظر آ رہا تھا۔ دادا جان، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس نے مختصر انداز میں پوچھا۔ سکندر شاہ نے اسے غور سے دیکھا۔ ہاں، ہم تمہاری شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ شاہمیر کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا۔
مگر اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے گہری ہو گئی۔ دوسری طرف شہر کے ایک سادہ مگر خوبصورت گھر میں نازنین اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ نازنین ایک نرم دل مگر مضبوط ارادوں والی لڑکی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے۔ اسی وقت اس کی امی فاطمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ نازنین، ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نازنین نے حیرت سے سر اٹھایا۔ جی امی؟ فاطمہ بیگم نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، تمہارے ابو نے تمہارے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ نازنین کے ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کی گود میں گر گیا۔ کیا نکاح؟ فاطمہ بیگم نے گہری سانس لی۔ ہاں، اور وہ بھی تمہارے بچپن کے منگیتر شاہمیر شاہ کے ساتھ۔ شاہمیر کا نام سنتے ہی نازنین کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں اتر آئے۔ نازنین نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، امی مجھے شاہمیر شاہ سے شادی نہیں کرنی۔ میں آپ سے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ میں اس منگنی کو قبول نہیں کرتی، پھر آپ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے، مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ اس لیے آپ جا کر ابا سے صاف کہہ دیں کہ اس نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوں۔ نازنین کے لہجے میں صاف ضد تھی اور غصہ تھا۔ نازنین زبان بند کرو اپنی، اگر تمہارے ابا نے یہ سب سن لیا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں گے، سمجھی تم؟ فاطمہ بیگم نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کیوں زندہ زمین میں گاڑ دیں گے؟ نازنین تڑپ کر جواب دیا۔ کہہ تو دیا میں نے مجھے نہیں کرنی شاہمیر شاہ سے شادی، پھر کیوں آپ لوگ زبردستی کر رہے ہیں؟ فاطمہ بیگم نے گہری سانس لی۔ کیونکہ تمہارے دادا جان نے مرنے سے پہلے تمہارا رشتہ شاہمیر کے ساتھ اپنی مرضی سے طے کیا تھا۔ نازنین تلخی سے ہنس دی۔ واہ، دادا جان تو خود مر گئے مگر مجھے مصیبت میں ڈال گئے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہہ دیا نا نہیں کرنی مجھے اس سے شادی، پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ فاطمہ بیگم بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر آہستہ سے مڑ کر کمرے میں باہر چلی گئی۔ فرقان، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میری ماما گاؤں کی گوار سے میری شادی کر دیں گی، کچھ کرو پلیز۔ نازنین فرقان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، تبھی دوسری جانب سے سکون بھرا جواب آیا تھا۔ تم فکر مت کرو نازنین، جیسے میں کہہ رہا ہوں بس ویسا کرتی جاؤ۔ تمہاری شادی شاہمیر شاہ سے کبھی نہیں ہوگی، بس میری بات مانتی جاؤ۔ فرقان کی بات سن کر نازنین نے ناسمجھی سے سوال کیا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کروں میں؟ دیکھو نازنین، تم جانتی ہو کہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی قرض ملے گا، اور رہی بات اپنے کام کی تو میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ میں خود کا کام شروع کر سکوں، اس لیے کچھ وقت انتظار کرو۔ جیسے بھی کر کے تم اس شادی کو لٹکاؤ، میں بہت جلد تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا، تب تک تم اپنے گھر والوں کی ہاں میں ہاں ملاتی جاؤ۔ فرقان کا تحمل بھرا لہجہ نازنین کو 224 ووٹ کا جھٹکا دے گیا۔ فرقان، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ہاں، تم چاہتی ہو کہ میں شاہمیر شاہ سے نکاح کے لیے ہاں کر دوں؟ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کہ تم آؤ ایک بار میرے گھر رشتہ لے کر، سمجھ کیوں نہیں آ رہی تمہیں میری بات؟ نازنین نے غصے سے فرقان سے کہا تھا۔ دوسری جانب وہ سکون سے کہنے لگا، دیکھو یار نازنین، میں پہلے بہت زیادہ پریشان ہوں، ابھی فی الحال جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا کرو، ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ تمہاری شادی شاہمیر شاہ سے نہیں ہوگی، تو کیوں تم اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ فی الحال تم اپنے بابا کی بات مانو، بعد میں ہم ایسا کچھ کریں گے کہ تمہارے بابا خود ہی شاہمیر سے تمہارا نکاح کرنے سے انکار کر دیں گے۔ فی الحال میری جان، تم میری بات سمجھو اور جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ایک دوست آ گیا، اس کے ساتھ کہیں پر جانا ہے کام سے۔ فرقان نازنین سے کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، جبکہ دوسری جانب نازنین نے موبائل کو غصے سے گھورا جیسے کہ اس کے سامنے فرقان کھڑا ہو۔ اچانک دروازے پر دستک کی آواز آئی، ٹھک ٹھک۔ نازنین نے فون ایک سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر دروازے کی جانب گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سامنے اپنے بابا کو دیکھنے لگی۔ ارے بابا، آپ یہاں آئیے، اندر آئیے۔ ہاں، میں دیکھنے آیا تھا کہ تم تیار ہوئی یا نہیں۔ جی بابا، بس میں تیار ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، مہمان تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، جیس کا حکم۔ عبید صاحب نازنین کو تنبیہ کرتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ نازنین نے دل ہی دل میں سوچا تھا، شاہمیر شاہ، تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنی آسانی سے نازنین سے نکاح کر لو گے، وہ بھی نازنین کی رضامندی کے بغیر؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں بچپن کی منگنی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر تھک چکی ہوں، اور تم چاہتی ہو کہ میں تم سے جیسے گاؤں کی گوار سے نکاح کر کے اپنی باقی زندگی عذاب بنا لوں؟ ممکن نہیں ہے۔ تم دیکھتے جاؤ میں کیسے اس رشتے کو ختم کرتی ہوں۔ نازنین من ہی من میں سوچے ہوئے الماری کے لاکر کے پاس بڑھی، ایک پیارا سا سوٹ نکالا اور تیار ہونے کے لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ ماما، آپ دیکھ رہی ہیں بھائی کے چہرے پر کیسا گلو آ رہا ہے؟ کرن نے شرارتی انداز میں شاہمیر کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر نازیہ بیگم مسکرا دی تھی۔ آخر کیوں نہ آئے گلو بھائی، بچپن کی منگیتر ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی،
اتنا کھلنا تو بنتا ہے۔ نازیہ بیگم کی بات سن کر شامیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس وقت سب لوگ گاڑی میں موجود تھے اور عبید صاحب کے گھر کی طرف روانہ تھے۔ ویسے ماما ہم کتنے عرصے بعد بھابھی کو دیکھنے جا رہے ہیں نا؟ پتہ نہیں کیسی ہو گئی ہوگی، بچپن میں تو بہت پیاری اور کیوٹ سی تھی۔ کرن نے تجسس سے کہا تو نازیہ بیگم بول اٹھی، سنا ہے نازنین پہلے سے کئی زیادہ خوبصورت اور پرکشش ہو گئی ہے۔ سیریسلی؟ واہ ماما آپ کے پاس تو پل پل کی خبریں ہوتی ہیں، ویسی خبریں آتی کہاں سے ہیں؟ کرن نے حیرانی سے پوچھا تو نازیہ بیگم کا ہلکا سا مسکرا دی۔ اسی لمحے شامیر کے والد صدیق صاحب بول اٹھے، ارے تم نہیں جانتی عورتوں کو ان کے پاس ہر سیکنڈ کی رپورٹ ہوتی ہے، ایسے ایسے جاسوس چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ صدیق صاحب کی بات سنتے ہی پوری گاڑی قہقہوں سے گونج اٹھی۔ بابا جان آپ بھی نا کوئی ایک موقع تو ہاتھ سے جانے دیا کریں، جب دیکھو ماما کو تنگ کرتے رہتے۔ ہمیں پتہ ہے ماما سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے، مگر کم از کم آج تو ہمیں ماما سے بات کرنے دیں۔ کرن نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا اچھا زیادہ مت بولو۔ نازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، شامیر بیٹا اگر تمہیں نازنین کے لیے کچھ لینا ہے، کوئی تحفہ وغیرہ تو ابھی لے سکتے ہو۔ اس سے پہلے کہ شامیر کچھ کہتا ہو کرن فوراً بول پڑی، ماما بھائی تو پہلے ہی گفٹ لے چکے ہیں۔ ارے یہ کب ہوا؟ نازیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ بس آج صبح دیکھا تھا میں نے، بھائی اتنی محبت سے ایک گفٹ ہاتھ میں پکڑے کھڑے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کرن کی بات سن کر شامیر نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ اگلی ہی لمحے گاڑی ایک بار پھر قہقہوں سے گونج اٹھی۔ شامیر بیٹا جاؤ تم نازنین سے اس کے روم میں ملاؤ۔ نازنین نے چائے کی ٹرے رکھ کر جا چکی تھی، جبکہ شامیر اس کی راہ تک رہا تھا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر نازیہ بیگم نے اسے نازنین سے بات کرنے کے لیے بھیج دیا۔ میری بات کان کھول کر سنو فرقان، شامیر سے میں نے کبھی محبت نہیں کی سمجھے، تم سے کی ہے محبت میں نے، اور شادی بھی تم سے کروں گی، بہتر ہوگا کہ تم میرے گھر صبح تک رشتہ بھیج دو۔ شامیر جو کمرے میں داخل ہونے والا تھا اچانک نازنین کی غصے بھری بات سن کر وہیں رک گیا۔ ٹھیک ہے بتاؤ کب اور کہاں ملنے آنا ہے تم سے؟ آ جاؤں گی، ٹھیک ہے جمعے کے دن ملتے ہیں۔ فرقان سے ملنے کا پروگرام بناتے ہوئے نازنین فون بند کر گئی تھی، جبکہ شامیر کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ واپس سب کے درمیان جا کر بیٹھ گیا۔ سب لوگ شادی کی تاریخ کے بارے میں بات کر رہے تھے جب شامیر بولا تھا، انکل میں چاہتا ہوں کہ اسی جمعہ کو رخصتی ہو جائے۔ دراصل مجھے قطر واپس جانا ہے اور واپس سال تک آنا مشکل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نازنین کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو برا نہیں لگے گا۔ شامیر اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا تھا، جس پر نازیہ بیگم بولی تھی، بات تو بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ بس اپنی بیٹی کو 2 جوڑے میں رخصت کر دیں ہمارے ساتھ۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہم نازنین بیٹی کی طرح رکھیں گے۔ بس آپ لوگ جلدی سے نکاح کی تیاری کریں۔ جی جی بہن جی، کیوں نہیں، ضرور، آپ لوگوں نے کہہ دیا، ہم لوگوں نے مان لیا۔ جمعے والے دن نازنین کا نکاح شامیر سے پڑھایا جائے گا۔ گھر میں بھی خوشیاں جھوم گئی تھیں، سب نے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرایا تھا۔ دوسری طرف جب نازنین کو پتہ چلا کہ جمعے والے دن اس کا نکاح رکھا گیا ہے تو اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ڈیم اٹ، یہ شامیر کسی دن میرے ہاتھوں مر جائے گا۔ ٹھیک ہے رکھ لو، تمہیں نکاح ہی رکھنا ہے نا، نکاح کس سے کرو گے جب میں یہاں رہوں گی ہی نہیں؟ یہ بڑے بڑے منصوبے نازنین اپنے دل میں سوچتے ہوئے مسکرا رہی تھی، اس چیز سے انجان کہ وہ شامیر اس کی باتیں اور اس کے منصوبے پہلے ہی سن چکا ہے۔ پورا گھر آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، سین میں رنگ برنگی لائٹس لگی ہوئی تھیں اور ہر طرف مہندی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈھولک کے تاپ لڑکیاں خوشی سے گیت گا رہی تھیں، درمیان میں بیٹھی نازنین کے ہاتھوں پر گہری مہندی لگائی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی خاموشی۔ کرن اس کے قریب آ کر بیٹھی اور شرارتی انداز میں بولی، واہ بھائی آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لگتا ہے شامیر بھائی کی نظریں ہٹنے والی نہیں۔ یہ سن کر ارد گرد بیٹھی لڑکیاں ہنس پڑی۔ نازنین نے شرما کر نظریں چکا لی مگر دل میں عجیب سا طوفان اٹھ رہا تھا۔ اسی لمحے ڈھولک کی آواز تیز ہو گئی اور سب لڑکیاں ناچنے لگیں۔ نازیہ بیگم دور کھڑی اپنی بہو کو دیکھ رہی اور خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ اچانک دروازے کے پاس کھڑا شامیر نظر آیا، اس کی نظریں سیدھا نازنین پر ٹھہر گئی۔ چند لمحوں کے لیے جیسے شور اور قہقہے مدم پڑ گئے۔ نازنین نے بے اختیار سر اٹھایا تو اس کی نظریں بھی شامیر سے جا ملی۔ کرن فوراً شرارتی انداز میں بولی، او ہو دلہن اور دولہا کی نظریں تو ابھی سے مل رہی ہیں۔ یہ سن کر محفل میں پھر سے قہقہے گونج اٹھے اور مہندی کی رات خوشیوں اور شرارتوں میں مزید رنگین ہو گئی۔ دور کھڑا فرقان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوست اس کے قریب آیا اور بولا، یار فرقان نازنین تو تیری محبت ہی نا، پھر تو کیسے اس کی شادی ایسے دیکھ سکتا ہے؟ فرقان ہلکا سا ہنسا، نازنین میری محبت نہیں تھی، یہ تو میرے بدلے کی ایک سیڑھی ہے۔
دوست نے حیرت سے اسے دیکھا تو فرقان بولا، میں اور شامل ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، کلاس میٹ تھے، دوستی بھی تھی۔ ایک نئی لڑکی آئی تھی کالج میں اسے اپنے جال میں پھنسا چکا تھا۔ خالی اسٹور روم میں بلا لیا تھا مگر عین وقت پر ہی شامل آ گیا۔ اس نے لڑکی کو بچا لیا اور مجھے کالج سے بلیک لسٹ کروا دیا۔ وہ نفرت سے بولا، مجھے بلیک لسٹ ہونے کا افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شامل سے بدلہ ضرور لوں گا۔ مستعد لہجے میں بولا، اس نے مجھے اپنی منگیتر کے بارے میں بتایا تھا، میں جانتا تھا وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، بس اسی کو اپنا ہتھیار بنا لیا، نازنین کو محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ دوست حیران ہو کر بولا، تو اتنا لمبا پلان کیوں بنایا؟ پہلے ہی دن چھوڑ دیتا۔ فرقان مسکرایا، مزہ تب ہے جب زخم گہرا لگے۔ کل وہ خود مجھ سے ملنے آئے گی، پہلے اسے بدنام کروں گا، پھر کسی سیٹ کے ہاتھوں بیچ دوں گا، پھر وہ جانے اس کا نصیب جانے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اسے ذرا بھی خبر نہ تھی کہ اندھیرے میں کھڑا شاہمیر اس کی ایک ایک بات سن چکا تھا۔ مجیب، کہاں ہو تم؟ شاہمیر نے اپنے خاص آدمی کو فون کرتے ہوئے پوچھا۔ باس، میڈم کے گھر کے آس پاس ہی ہوں میں۔ وہ جہاں بھی جائے اس کے آس پاس ہی رہنا، مگر اسے ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے، سمجھے تم؟ یس باس۔ گڈ۔ شاہمیر نے فون بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے بعد اس کے ہونٹوں پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ ابھری۔ نازنین، بہت غلط کیا ہے تم نے، میرے ساتھ میرے رشتے میں ہوتے ہوئے مجھے دھوکہ دیا، اور تمہیں پوری دنیا میں ملا بھی تو فرقان جیسا گھٹیا انسان۔ اس کی آنکھوں میں سرد چمک ابھری۔ سزا تو ملے گی تمہیں، اور بہت جلد۔ ادھر حویلی میں بارات کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی، سب لوگ تیار ہونے میں مصروف تھے۔ اسی دوران نازنین اپنی سہیلی کے ساتھ پارلر جانے کے بہانے گھر سے نکلی، مگر پارلر تو صرف ایک بہانہ تھا، اصل میں وہ اپنے عاشق فرقان سے ملنے جا رہی تھی۔ نازنین نے اپنی سہیلی کو پارلر کے باہر اتارا اور خود فرقان کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ وہ ابھی گاڑی سے اتری ہی تھی کہ اچانک کسی نے مضبوطی سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نازنین چونک کر پلٹی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے سامنے شاہمیر کھڑا تھا۔ شاہمیر نے اسے دیکھا اور ہلکی سی حقارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ویلکم میری جان، کیسا لگا سرپرائز؟ تم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نازنین ہکلاتے ہوئے بولی۔ شاہمیر ہلکے سے ہنسا، تمہیں کیا لگا میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنے سے دور ہونے دوں گا؟ پاگل سمجھا ہے تم نے شاہمیر کو؟ چھوڑو مجھے، میں نہیں چاہوں گی تمہارے ساتھ، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، میں فرقان سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، شاہمیر نے غصے سے اس کا منہ دبا دیا۔ خبردار، اگر دوبارہ اس گھٹیا انسان کا نام بھی لیا تو زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ اسی لمحے دو مضبوط عورتیں آ کر نازنین کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ شاہمیر نے سرد لہجے میں حکم دیا، لے جاؤ اسے اور اچھی طرح تیار کر کے شادی ہال پہنچاؤ۔ پھر وہ نازنین کے قریب جھکا اور آہستہ مگر خطرناک لہجے میں بولا، اور اگر کسی بھی طرح کی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، فرقان کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا میں۔ نازنین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، خدا کے لیے فرقان کو کچھ مت کرنا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر شاہمیر کے آگے گڑ گڑائی۔ شاہمیر آہستہ سے ہنسا، کون کتنا بے قصور ہے یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا میری جان۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک حد تک سکون تھا۔ اب جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، ورنہ اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ اور نازنین کو گھسیٹتے ہوئے وہ عورتیں لے گئیں۔ تیار ہونے کے بعد نازنین پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں وہ واقعی کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ پارلر والی لڑکیاں اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی تھی، مگر نازنین کی حالت کچھ اور ہی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس قدر کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی کہیں بہت دور، مگر سامنے کھڑی دو ہٹی کٹی عورتوں کو دیکھ کر وہ خود کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سہیلی بھی وہاں پہنچ گئی۔ نازنین اسے دیکھتے ہی فوراً اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، شامر مجھے زبردستی شادی ہال لے جا رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے سب کچھ بتانے لگی۔ اس کی سہیلی نے اسے غور سے دیکھا اور پھر تھوڑا غصے سے بولی، تمہیں کس نے کہا تھا شادی والے دن بھاگنے کا پلان بناؤ؟ ایک بار شادی سے پہلے شاہمیر بھائی سے بات کر لیتی، کیا بتا وہ تمہاری بات سمجھ جاتے۔ پھر اس نے آہ بھری، خیر اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب چپ کرو، دیکھو اپنی آنکھوں کا حال کیا کر لیا ہے تم نے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، یہ شکر کرو کہ واٹر پروف میک اپ ہے، نہیں تو ابھی نازنین نہیں بلکہ نازنین کا بھوت کھڑا نظر آتا ہمیں۔ نازنین کی سہیلی نے اس کا ہاتھ پکڑا، چلو اب وقت ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سب شادی ہال پہنچ گئے۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مہمانوں کی بھیڑ تھی، ہر طرف خوشیوں کا شور تھا۔ نازنین کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا،
کچھ دیر بعد قاضی صاحب آئے اور نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ نازنین بی بی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نازنین کے دل پر جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، فرقان کا چہرہ اس کے سامنے آیا، پھر شاہمیر کی دھمکی یاد آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو گیا۔ پورے ہال میں مبارکبادوں اور خوشیوں کی آوازیں گونجنے لگیں، مگر اس شور میں نازنین کا دل جیسے ٹوٹ کر خاموش ہو چکا تھا۔ اسی لمحے شاہمیر کی نظریں اس پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں خوشی نہیں بلکہ ایک عجیب سا غصہ اور سرد سکون چھپا ہوا تھا۔ نازنین اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ عروسی لباس ابھی تک اس کے وجود پر بوجھ بنا ہوا تھا، آنکھیں مسلسل رونے سے سرخ ہو چکی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، شاہمیر شاہ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی نازنین نے خود کو سمیٹ لیا، اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ شاہمیر بھاری قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے جھک کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیسی ہو جان حیات؟ کیسا لگ رہا ہے مجھ جیسی گاؤں کی گوار سے شادی کر کے؟ نازنین نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے ہمت جمع کر کے بولی، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی، میں نے تو فرقان سے وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر شاہمیر نے آہستہ سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، عجیب بات ہے میاں جان، تم تو یہاں بسنے لگی تھی۔ اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ بھی تب سے جب سے تم میرے ساتھ رشتے میں جڑی تھی۔ چند لمحے وہ مسکراتا رہا، مگر پھر اس کے چہرے سے مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ مگر تم نے اس دل کو زخم دیا نازنین، اپنی اس عاشق کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی نا؟ وہ اس کے اور قریب جھکا، اب دیکھو تمہارے اس عاشق کا میں کیا حل کرتا ہوں۔ یہ سن کر نازنین فوراً بولی، خبردار، اگر آپ نے فرقان کو کچھ کیا تو اگر اسے پتہ چل گیا کہ آپ میرے ساتھ ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور آئے گا مجھے بچانے کے لیے۔ وہ غصے سے بولی، اور جس دن وہ آیا میں اسی دن یہاں سے بھاگ جاؤں گی، سمجھ گئے آپ؟ شاہمیر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کے قریب جھکا اور سرد لہجے میں بولا، لیٹس ویٹ اینڈ واچ۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، دیکھتے ہیں تمہارا وہ عاشق آتا ہے یا نہیں۔ پھر بے پرواہی سے بولا، ویسے بھی ولیمے کے بعد ہم لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، تو اگر تمہارا عاشق تمہیں بچانے آنا چاہتا ہے تو اسے جلدی کرنا پڑے گی۔ وہ اسے تندی انداز میں سیٹی بجاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ شاہمیر کے چہرے کا سکون اور آنکھوں کا خطرناک اطمینان دیکھ کر نازنین کو اپنے اندر آگ سے جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یقین تھا فرقان ضرور آئے گا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی۔ شاہمیر شاہ شگون سے مہمانوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ ہر طرف رونق اور قہقہے گونج رہے تھے، مگر دوسری طرف نازنین کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے وہ کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہو۔ وہ فرقان کے انتظار کی منتظر تھی۔ شاہمیر نے نازنین کی بے چینی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا اور اندر اندر جل رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ برقرار تھی۔ بھابھی آپ کا سامان تیار کر دیا ہے اور آپ کا ڈریس برائڈل روم میں رکھ دیا ہے، آپ وہ پہن کر جائیں گی تو وہ زیادہ کمفرٹیبل رہیں گی، کزن نے نازنین سے کہا۔ نازنین جو اپنے خیالوں میں گم تھی، کرن کی بات سن کر چونک گئی۔ ہاں کیا مطلب؟ بھابھی آپ کو بھائی نے بتایا نہیں آج آپ لوگوں کی فلائٹ ہے؟ ہاں بتایا تھا انہوں نے، نازنین نے الجھن سے جواب دیا۔ کرن نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ماتھا چھو کر چیک کیا۔ نہیں کچھ نہیں، بس تھوڑا سا تھک گئی ہوں، نازنین نے نرج چراتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا تو ہوگا ہی نا، اتنی مصروفیات رہی ہے۔ چلیے ویسے بھی فنکشن ختم ہونے والا ہے، ہم لوگ چلتے ہیں، آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، پھر آج چینج کر لیں گی اور انشاءاللہ فلائٹ کا وقت بھی ہو جائے گا۔ کرن نازنین کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے لے گئی۔ دور کھڑا شاہمیر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ 4 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ عالی شان گھر دیکھ کر نازنین کی حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو جیسے اسے شدید جھٹکا لگا ہو۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا کہ جس شخص کو وہ گاؤں کا گوار سمجھتی رہی، وہ اس قدر شاندار محل جیسے گھر میں رہتا ہوگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر شاہمیر شاہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس نے نازنین کے بالوں میں ہلکے سے ہاتھ پھیرا اور اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا، کیسے لگا گاؤں کی گوار کا یہ عالیشان محل؟ شاہمیر کی گرم سانسیں اپنے قریب محسوس کر کے نازنین کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے فوراً سے دور ہونے کی کوشش کی، مگر شاہمیر نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ دور جانے کی غلطی مت کرنا جانا، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ اور ہاں بتایا نہیں اس گوار کا کیا عالیشان گھر کیسا لگا؟
شاہمیر نے معنی خیز انداز میں پوچھا مگر نازنین خاموش رہی۔ اس نے خود کو زبردستی اس کی گرفت سے آزاد کرا لیا اور اس سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا، آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ اچھا؟ شاہمیر ہلکا سا مسکرایا۔ چڑیا مجھ سے دور جاتی ہے، ایک دم پھڑپڑانے لگی۔ مزہ تو تب آئے گا میری جان جب تم میرے قریب رہ کر یوں پھڑپڑاؤ گی۔ اس کی بات سن کر نازنین نے اسے غصے سے گھور کر دیکھا۔ دیکھ لیجیے گا میں واپس چلی جاؤں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے چل دی۔ اس نے سیڑھی پر قدم رکھا ہی تاکہ شاہمیر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ جتنا دور بھاگنا چاہتی ہو بھاگ لو، ایک نہ ایک دن واپس میرے پاس ہی آؤ گی۔ اس کی بات سن کر نازنین کے اندر غصے کی آنکھ بھڑک اٹھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچی اور کمرے کی طرف بڑھی، مگر سامنے دو کمروں کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس کمرے میں جائے۔ کچھ لمحے تذبذب میں کھڑے رہنے کے بعد اس نے ان میں سے ایک دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ نازنین نے اپنے بیگ سے لباس نکالا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو تھکن اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ آ کر سیدھا بستر پر گر سی گئی۔ لمبا سفر اور ذہنی تھکن اس پر حاوی ہو چکی تھی، اسی لیے کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے کسی پہرے سے اپنے قریب کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے شاہمیر کو اپنے بالکل قریب پایا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ نازنین اس کے دل کی دھڑکن تک سن سکتی تھی۔ نازنین گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ فاصلہ بناتے ہوئے چیخ کر بولی۔ شاہمیر ہلکے سے مسکرایا۔ اگر شرم آتی تو میں یہاں اکیلے تھوڑی نہ لے کر آتا، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نازنین غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ شاہمیر کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ تمہارا کمرہ؟ یہ تمہارا کمرہ کب سے ہو گیا؟ کس زاویے سے لگ رہا ہے کہ یہ تمہارا کمرہ ہے؟ وہ آہستہ سے بولا۔ یہ میرا کمرہ ہے مسز شاہمیر، کیا تمہیں سامنے لگی میری اتنی بڑی تصویر نظر نہیں آ رہی؟ شاہمیر کی بات سن کر نازنین نے فوراً سامنے دیوار کی طرف دیکھا۔ وہاں واقعی شاہمیر کی ایک بڑی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تھکن کی وجہ سے وہ پہلے اس پر دھیان نہیں دے سکی تھی۔ اگر دیکھ لیتی تو شاید کبھی اس کمرے میں قدم نہ رکھتی۔ نازنین غصے سے بستر سے اٹھی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم غصے میں لڑکھڑا بھی رہے تھے۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز گونجی تو شاہمیر کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کب تک مجھ سے دور بھاگو گی؟ ایک دن تو آئے گا جب خود میرے قریب آؤ گی، اور جب تم میرے قریب آؤ گی تب بتاؤں گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور تمہارے اس ضد پن سے بھی۔ وہ دل ہی دل میں کہتے ہوئے مسکرا دیا۔ نازنین کے خیالوں میں کھوئے کھوئے سے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ پچھلے ایک ہفتے سے شاہمیر گھر پر ہی تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی باہر نہیں جا رہا تھا۔ یہ بات نازنین کو اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی، کیونکہ وہ ہر لمحہ یہی موقع ڈھونڈتی رہتی تھی کہ کسی طرح شاہمیر گھر سے باہر جائے تاکہ وہ یہاں سے نکل کر واپس فرقان کے پاس جا سکے۔ نازنین اپنے ذہن میں کوئی منصوبہ بنا رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں شاہمیر کی آواز پڑی۔ ٹھیک ہے، کل کی میٹنگ ارینج کر لو، میں کل 11 بجے پہنچ جاؤں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ نازنین کے کان کھڑے ہو گئے۔ اوہ، تو یہ کل جا رہا ہے۔ اس کے دل میں امید کی ایک چنگاری جاگی۔ بس یہی موقع ہے۔ نازنین پاسپورٹ نکالو اور واپس پاکستان پہنچ جاؤ۔ خدا جانے اس نے فرقان کے ساتھ کیا کیا ہوگا، وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اندر ہی اندر گھبرا گئی۔ اگلے دن رات کو نازنین نے شاہمیر سے نظریں بچا کر اپنا پاسپورٹ چوری سے نکال لیا۔ اب وہ بے صبری سے اگلی صبح کا انتظار کرنے لگی۔ صبح جیسے ہی شاہمیر شاہ آفس کے لیے نکلا، نازنین نے جلدی جلدی اپنا سامان بیگ میں رکھا اور کمرے سے نکل کر نیچے آ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک ایک خوفناک سی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ پھو پھو! کتے کے زوردار بھونکنے کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ سامنے خونخوار بھاری بھرکم کتا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور نظریں سیدھے نازنین پر جمی ہوئی تھی۔ کتے کو اپنے سامنے دیکھتے ہی نازنین کے ہاتھ سے بیگ اور باقی چیزیں نیچے گر گئیں۔ ہاں! وہ خوف سے بری طرح چیخ اٹھی۔ اس کی چیخ سن کر کتے کا شور اور بڑھ گیا۔ وہ زور زور سے بھونکنے لگا اور آہستہ آہستہ نازنین کی طرف بڑھنے لگا۔ نازنین خوف کے مارے وہیں ساکت کھڑی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے اور دل میں صرف ایک ہی خیال گونج رہا تھا، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ اور اگلے ہی لمحے ہال میں ایک مانوس سی آواز گونجی۔ ٹائیگر! شاہمیر شاہ کی آواز سن کر ٹائیگر خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ نازنین نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے دروازے پر شاہمیر کھڑا تھا۔
اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہا ہو۔ تو میڈم کہاں جا رہی تھی؟ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی تھی، مگر آنکھوں میں گہری سختی جھلک رہی تھی۔ نازنین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ آپ تو ابھی گئے تھے؟ شاہمیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ گیا تھا۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر معنی خیزی انداز میں بولا، مگر مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ آج کوئی خاص مہمان گھر سے بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ نازنین کے ہاتھ سے جو پاسپورٹ زمین پر گرا تھا، شاہمیر کی نظریں فوراً اس پر پڑ گئیں۔ وہ جھکا، پاسپورٹ اٹھایا اور اسے ہلکا سا لہرا کر نازنین کو دکھایا۔ واہ، پلان تو کافی اچھا تھا، پاسپورٹ بھی، بیگ بھی، اور شاید سیدھا اپنے محبوب کے پاس جانے کا ارادہ بھی تھا۔ نازنین کی آنکھوں میں غصہ اور خوف ایک ساتھ ابھر آئے۔ یہ میری زندگی ہے، مجھے حق ہے جہاں چاہوں میں۔ شاہمیر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک وہ ہلکا سا ہنس پڑا۔ زندگی؟ وہ نازنین کے بالکل قریب آ کر رکا۔ تمہیں شاید ابھی تک سمجھ نہیں آئی نازنین۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تمہاری زندگی کا راستہ اب صرف ایک ہی جگہ آ جاتا ہے، اور وہ ہے شاہمیر شاہ۔ نازنین نے فوراً سے اسے دھکا دیا۔ میں کبھی واپس نہیں آؤں گی آپ کے پاس۔ شاہمیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اچھا؟ وہ مسکرایا، پھر بولا، تو پھر ایک بات سن لو، تم جس فرقان کے پاس جانا چاہتی ہو نا، وہ ایک لمحے کے لیے رکا، وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ نازنین کا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ کیا مطلب؟ شاہمیر کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ مطلب یہ کہ وہ کہاں ہے، یہ میں کیوں بتاؤں؟ نازنین کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں بھر گئے، مگر شاہمیر کا ادھورا جملہ سن کر وہ غصے سے پھٹ گئی۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیا کیا آپ نے فرقان کے ساتھ؟ کہاں ہے وہ؟ بولیے، جواب دیجیے۔ شاہمیر نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر سکون لہجے میں بولا، وہ جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے، بس یوں سمجھ لو۔ وہ آہستہ سے نازنین کے اور قریب آیا اور سرد لہجے میں بولا، وہ شاہمیر شاہ کی نظروں کے آس پاس ہی ہے۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ جیب میں ڈال دیا۔ اور سنو، مجھ سے دور جانے کی غلطی دوبارہ مت کرنا۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر قدرے سخت لہجے میں بولا، یہ پاسپورٹ اب سے میرے پاس رہے گا۔ نازنین وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، اور اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ واقعی شاہمیر کے قید خانے میں آ چکی ہے۔ نازنین روز گھر سے بھاگنے کا کوئی نہ کوئی نیا طریقہ سوچتی، مگر جیسے ہی دروازے پر کھڑے ٹائیگر کو دیکھتی، اس کی سانسیں وہیں تھم جاتی۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر یہاں سے نکلے تو کیسے نکلے۔ وہ کئی بار ہمت کر کے دروازے تک جاتی، مگر ٹائیگر کی سرخ آنکھیں اور خونخوار شکل دیکھ کر اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ جاتے۔ کبھی وہ اسے بہلانے کی کوشش کرتی، کبھی نرم آواز میں اس کا نام لیتی، ٹائیگر اچھا بچہ ہٹو ذرا، مگر جیسے ہی وہ ایک قدم آگے بڑھتی، ٹائیگر گھبرا کر اس کی طرف دیکھ کر اس کی ساری ہمت ایک لمحے میں ٹوٹ جاتی۔ نازنین بے بسی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوتی جائی تھی۔ آخر میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گھوم رہا تھا، فرقان، وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، اور کیا وہ واقعی اس کا انتظار کر رہا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر نازنین کا دل مزید بے چین ہو جاتا تھا۔ آج گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ نازنین کی طبیعت صبح سے کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہی۔ شام ڈھلے جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے پورے گھر میں عجیب سی سنسانی محسوس ہوئی، جیسے اس بڑی سی حویلی میں آج کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ہال خالی تھا۔ ٹائیگر؟ اس نے قدرے اونچی آواز میں پکارا۔ ٹائیگر کہاں ہو تم؟ مگر اس بار ٹائیگر کی طرف سے نہ بھونکنے کی آواز آئی اور نہ ہی کوئی آہٹ۔ نازنین کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ وہ پورے گھر میں گھوم کر دیکھنے لگی، کچن، ہال، لان، مگر کہیں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پورے گھر کو چھان مارا، جیسے اپنے دل کو تسلی دینا چاہتی ہو کہ واقعی یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس کے دل میں اچانک ایک عجیب سا خیال آیا، شاید یہی موقع ہے۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر ہمت جمع کر کے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے قدم بے اختیار شاہمیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر گہری سانس لی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑے راز کے قریب آ چکی ہو۔ نازنین نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے شاہمیر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نظریں سیدھا اس دراز پر تھی جہاں اسے یقین تھا کہ پاسپورٹ رکھا ہے۔ بس یہی موقع ہے، اس نے دل میں خود سے کہا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دراز کھولا اور کاغذات الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنا پاسپورٹ نظر آ گیا۔ اس کے چہرے پر امید کی ہلکی سی جھلک آئی، مگر اسی لمحے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ نازنین کا رنگ فق ہو گیا۔
گھبراہٹ میں اس نے پاسپورٹ ہٹایا اور فوراً واش روم میں جا کر چھپ گئی۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی سانس روک کر باہر کی آوازیں سننے لگی۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، باہری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شاہمیر واپس آ چکا تھا۔ نازنین دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور شاہمیر اندر آیا۔ وہ شاور لینے آیا تھا۔ نازنین نے گھبرا کر فوراً آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد جب شاہمیر دروازہ لاک کرنے کے لیے مڑا تو اس کی نظریں اچانک نازنین پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس کے ہونٹوں پر پورے اسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم یہاں ہو؟ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ نازنین کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ میں اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ شاہمیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور اچانک اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ روک دیا۔ پاسپورٹ چرانے آئی تھی؟ اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ نازنین نے جھٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے۔ شاہمیر کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ جب تم میری منگیتر تھی تب بھی میں نے تمہیں بھاگنے نہیں دیا، وہ دھیمی مگر خطرناک آواز میں بولا۔ پھر اس کی آنکھیں سخت ہو گئیں۔ اور اب تو تم میری بیوی ہو۔ نازنین کی سانسیں جیسے رک گئی۔ نازنین دیوار سے لگی کانپ رہی تھی جبکہ شاہمیر کی گرفت اب بھی اس کے بازو پر مضبوط تھی۔ مجھے جانے دے۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ شاہمیر نے اس کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالی، پھر اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ چھین لیا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے پاسپورٹ کو دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا ہنسا۔ تم واقعی سمجھتی ہو اس پاسپورٹ کے ساتھ تم یہاں سے بھاگ جاؤ گی؟ نازنین کا دل ڈوب گیا۔ اچانک شاہمیر نے پاسپورٹ کھولا اور اس کے سامنے لہرا دیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ وہ اس کے بہت قریب جھکا۔ تم بھاگ کر جاؤ گی کہاں؟ نازنین نے نظریں چرا لی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ شاہمیر کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم واقعی کچھ نہیں جانتی ہے نا؟ نازنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ شاہمیر نے پاسپورٹ بند کیا اور اگلے ہی لمحے وہ پاسپورٹ اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ لو، لے جاؤ۔ نازنین ساکت رہ گئی۔ یہ وہ رد عمل نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی۔ آپ مجھے جانے دے رہے ہیں؟ شاہمیر نے گہری نظر سے اسے دیکھا جیسے کوئی راز چھپا رہا ہو، پھر وہ آہستہ سے بولا، جاؤ، اگر ہمت ہے تو دروازہ کھولو اور اس حویلی سے باہر نکل جاؤ۔ نازنین نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے بعد وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور حویلی کے مین دروازے تک پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی سانس رک گئی۔ باہر 4 مسلح گارڈز کھڑے تھے اور ان کے درمیان ایک پولیس آفیسر کھڑا تھا جو سیدھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مس نازنین، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ نازنین کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اسی لمحے پیچھے سے شاہمیر کی پرسکون آواز آئی، میں نے کہا تھا نا، تم نہیں جانتی باہر تمہارا انتظار کون کر رہا ہے۔ نازنین نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ شاہمیر دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، کیونکہ وہ پولیس تمہیں بچانے نہیں آئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کے الفاظ گرے، وہ تمہیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ نازنین کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ تم پر قتل کا الزام ہے۔ قتل کا الزام؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، خدا را یقین کیجیے۔ نازنین پولیس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تو پچھلے 7 مہینوں سے اس گھر میں قید ہوں۔ انسپیکٹر پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، یہ آدمی بہت برا ہے، جلاد ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ نازنین کی گڑ گڑاہٹ سن کر شاہمیر شاہ ہلکا سا ہنسا۔ تم کس سے مدد مانگ رہی ہو نازنین؟ یہ جو تمہیں گرفتار کرنے آئے ہے نا، یہی تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ شاید پھانسی بھی ہو جائے۔ کیا؟ نازنین چیخ اٹھی۔ انسپیکٹر سنجیدگی سے بولا، بالکل، کیونکہ تم پر قتل کا الزام ہے، اور وہ بھی ایک ڈی ایس پی کی 20 سالہ بیٹی کے قتل کا۔ یہ سن کر نازنین کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ لیکن میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، شاہمیر نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے نہیں، لیکن تمہارے عاشق فرقان نے تو کیا ہے نا۔ جھوٹ، آپ اسے پھنسا رہے ہیں، نازنین چیخ پڑی۔ انسپیکٹر، یہ قتل شاہمیر نے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی شاہمیر کو سخت آواز گونجی۔ سب خاموش ہو گئے۔ انسپیکٹر نے کہا، محترمہ، آپ جس پر الزام لگا رہی ہیں وہ یہاں کے معزز بزنس مین ہیں۔ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اس رات آپ اسی ہوٹل میں موجود تھی۔ کون سا ہوٹل؟ جب اس نے ہوٹل کا نام سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ فرقان سے ملنے جا رہی تھی۔ میرا یقین کیجیے، میں اس ہوٹل کے اندر نہیں گئی تھی، مجھے وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ انسپیکٹر نے چند تصویریں اس کے سامنے رکھ دیں۔ لیکن یہ تصویریں ہمیں وہیں سے ملی ہیں۔ نازنین نے جیسی تصویر دیکھی اس کا رنگ اڑ گیا، وہ واقعی اسی کی تھی۔
ہمیں کافی عرصے سے آپ کی تلاش تھی، اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ کانسٹیبل آگے بڑھا تو ناسرین گھبرا کر شاہمیر شاہ کے پیچھے جا چھپی۔ پلیز مجھے بچا لیجیے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شاہمیر نے ہاتھ کے اشارے سے پولیس کو روک دیا۔ آپ لوگ جائیں، کل میں خود نازنین کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ پولیس کے جانے کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نازنین روتے ہوئے بولی، کیوں کہ آپ نے ایسا قتل آپ نے کیا اور فرقان کو پھنسا دیا، میری تصویریں بھی وہاں پہنچا دی۔ شاہمیر نے سختی سے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو یا مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ میں تمہیں کیوں پھنساؤں گا؟ فائدہ کیا ہوگا مجھے؟ گھٹیا انسان تو وہ فرقان تھا جس سے ملنے کے لیے تم وہاں جا رہی تھی۔ وہ تلخی سے بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے وہ تمہارے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ اس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، پھر اسے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ مجھے یہ بات پتہ چل گئی تھی، اس لیے ہوٹل پہنچنے سے پہلے میں تمہیں وہاں سے اٹھا لایا تھا۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر سرد لہجے میں بولا، کل تیار ہے نا؟ میں تمہیں ڈی ایس پی کے پاس لے جاؤں گا، تمہارا بیان ریکارڈ ہوگا، اور جب فرقان مل جائے تو میں خود تمہیں پاکستان چھوڑاؤں گا، کیونکہ تم اس گاؤں کے گوار کے ساتھ رہنا ویسے بھی نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر شاہمیر چلا گیا۔ نازنین خاموش بیٹھی رہ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ ساری باتیں جوڑنے لگی اور پہلی بار اسے لگا شاید شاہمیر غلط نہیں تھا، شاید اس نے واقعی غلط انسان پر یقین کیا تھا۔ اگلے دن صبح فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ نازنین خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ سامنے شاہمیر شاہ سنجیدگی چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ آخر کار وہ ڈی ایس پی آفس پہنچ گئے۔ نازنین کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ڈی ایس پی نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو تم ہو نازنین؟ نازنین نے ہلکے سے سر ہلایا۔ بیٹھ جاؤ اور سچ سچ بتاؤ اس شام کو کیا ہوا تھا۔ نازنین نے گہری سانس لی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے شاہمیر پر گئیں، جو خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے سب کچھ بتانا شروع کیا تھا۔ ہوٹل میں فرقان سے ملنے کا پلان، وہاں پہنچنے سے پہلے شاہمیر کا اسے وہاں سے لے آنا، اور پچھلے کئی مہینوں میں پیش آنے والی ہر بات۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ڈی ایس پی کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے میز پر ہاتھ مارا اور غصے سے بولا، کہاں ہے فرقان؟ اسی لمحے ایک پولیس آفیسر اندر آیا۔ سر، فرقان گرفتار ہو گیا ہے۔ نازنین کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ چند لمحوں بعد فرقان کو ہتھکڑیوں میں وہاں لایا گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ سر، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ گھبرا کر بولا، مگر پولیس کے پاس تمام موجود تھے ثبوت۔ ہوٹل کی ویڈیوز، اس لڑکی کے کمرے سے ملنے والی چیزیں اور فرقان کی کال ریکارڈنگ۔ چند ہی لمحوں میں حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ نازنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل پر زور سے ضرب لگائی ہو۔ جس انسان پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، وہی دراصل سب سے زیادہ فراڈ نکلا۔ نازنین، تم بے قصور ہو، تم جا سکتی ہو۔ یہ سن کر نازنین کے دل سے جیسے ایک بڑا سا بوجھ اتر گیا۔ آفس سے باہر نکلتے ہی وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے آہستہ سے مڑ کر شاہمیر شاہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا، آپ پر بے بنیاد الزام لگائے، جبکہ آپ نے ہمیشہ مجھے بچانے کی کوشش کی۔ شاہمیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ نازنین نے نظریں جھکا لی۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر شاہمیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کبھی کبھی سچ تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت دور بھٹکنا پڑتا ہے نازنین۔ نازنین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شاہمیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہی لمحہ اس کی نئی زندگی کی شروعات بن جاتا ہے۔ نازنین کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ اس نے پہلی بار سکون سے شاہمیر کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ جسے وہ ہمیشہ گاؤں کا گوار سمجھتی رہی، وہ دراصل اس کی زندگی کا سب سے سچا اور مضبوط سہارا تھا۔ شام کے ڈھلتے سورج کی روشنی میں وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی کی طرف بڑھے، اور شاید اسی لمحے ان کی کہانی کا اصل آغاز ہوا تھا۔